اب دوسری قسم وہ تھی جو اس لیے داخل ہوئے تھے مسلمانوں میں تاکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس میں جو رہ کر مسلمان ہو کر نا اس میں بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا یعنی مسلمانوں میں بھی رہ کر فائدہ حاصل کرتے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو کافر ہیں کفار ہیں ان سے بھی رابطہ رکھتے تھے تاکہ ادھر سے بھی انہیں فائدہ حاصل ہو اور ادھر سے بھی فائدہ حاصل ہو۔ تیسری قسم وہ تھے انہیں فائدہ تو عزیز نہیں تھا، نہ ہی وہ اسلام کے مکمل طور پر یہ فتنہ برپا کرنے کے لیے آئے، کیونکہ وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کا بیشتر جو یعنی جو لوگ تھے، خاندان تھے، فیملی تھی، وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم کون سی تھی؟ جو یا تو یہ تھا کہ وہ واقعی طور پہ اسلام کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن ابھی ان کا جو ہے وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنا، اس پہ عمل کرنا اور ساری کی ساری رسومات پچھلی ان سب کو چھوڑ دینا اور ساری پابندیاں قبول کرنا، یہ سارا کا سارا ان کے لیے کام کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ یعنی یہاں ہم نے کون سے پڑھے اسلام کی، یعنی منافقین کی کتنے اقسام داخل ہو گئے تھے۔ پہلی وہ تھے جو کمپلیٹلی منکر تھے، صرف اتنا برپا کرنے کے لیے۔ دوسرے کون سے تھے؟ جو صرف اپنے مفاد کے لیے آئے تھے تاکہ وہ مسلمانوں سے بھی مفاد حاصل کریں اور کفار سے بھی۔ تیسری قسم کون سی تھی؟ وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کے فیملی والے مسلمان ہو چکے تھے۔ چوتھی قسم وہ تھی جو صرف اس لیے آئے تھے جو اب بیچارے یعنی ان کا یعنی مان تو لیا تھا کہ دین برحق ہے، لیکن ابھی وہ پابندیاں نہیں اٹھا سکتے تھے اور نہیں پچھلی رسومات کو چھوڑ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے یعنی اب اس سورۃ البقرہ میں جو ہے یہ منافقوں کا پہلا یعنی اب ان کی ابتدائی نشانیاں جو ہیں وہ، کیونکہ ابھی ان کی کیونکہ ابتدا ہے مدنی زندگی کی، تو منافقین کی بھی ابتدا تھی۔ ابھی ان کی جیسے جیسے نشانیاں اور آتی گئیں، باقی اور صورتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہر کرتے گئے، لیکن یہ ہے اور اس طرح سے ہدایات بھی بھیجتے رہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ سورۃ بقرہ کے جو ہے وہ اصولی طور پر ٹاپکس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ فضیلت کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کسی بھی سورۃ البقرہ کی جو فضیلت، کوئی بھی سورت اگر ہم دیکھیں تو اس کی فضیلت تو ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے وہ دیکھیں اب سورۃ البقرہ کی فضیلت یہاں پہ میں نے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ حضرت مقل بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، ان کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ کوہان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ بقرہ کی بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی کوہان ہے، اور اس کی یعنی اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت 80 فرشتے نازل ہوتے کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے رہے، یعنی ایک ایک آیت کے ساتھ جو تھے 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش کے نیچے نازل ہوئی تھی۔ اور اس صورت کے ساتھ یعنی سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی بھی ہے۔ سورۃ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ رضا کے لیے اور آخرت کے لیے، یعنی اس کی آخرت اچھی ہو اس کے لیے پڑھے تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو جو ہے وہ مرنے والے کے سامنے جو ہے وہ پڑھا کرو، اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں ہے، یہ مسند احمد کی اتھینٹک حدیث ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور 2 آیات اس کے بعد کی سورۃ البقرہ کے بعد کی، اور اس کی 3 آیات سب سے آخر کی، یہ جملہ 10 آیات رات کے وقت، یعنی یہ ٹوٹل 10 آیات بنتی ہے، رات کے وقت پڑھ لے تو اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور اس کے گھر والوں کو شیطان یا اس سے کوئی بری چیز ستا بھی نہیں سکتی۔ اگر یہ آیت مجنون کے سامنے، جو شخص پاگل ہو گیا ہے، تو پڑھی جائے تو اس کا دیوانہ پن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی ایک فضیلت ہے، لیکن اس کی فضیلت تب ہے، یعنی ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہر حرف کے لیے جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں تو ملیں گی، لیکن یہ کتاب ہے اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو، پڑھنا بھی سیکھو، اس پہ عمل کرنا بھی سیکھو۔ قرآن کو پڑھو، جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اصل میں ہے کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جسے مشک بھرا ہوا برتن ہو، جیسے خوشبو بھری ہوئی ایک برتن ہو، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ہر طرف مہک رہی ہو، ہر طرف پھیل جائے، اسے سیکھ کر سو جانے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص نے سیکھ تو لیا اس کو، لیکن وہ اس کو سو گیا، تو اس کی مثال اس برتن کی سی ہے، خوشبو ہے، پرفیوم تو بھرا ہوا ہے،
لیکن اوپر سے اس کا منہ بند کر دیا گیا، اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف اس تک ہے، باہر کسی کو نہیں معلوم، اس کی خوشبو جو ہے وہ باہر نہیں پھیل رہی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا ہے کہ یہ حسن ہے اور مرسل روایات ہیں۔ اس بارے میں ہم مرسل روایت کیا ہوتی ہے اور حسن حدیث کیا ہوتی ہے، اس بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ حدیث کا جب ہم ٹاپک شروع کریں گے کچھ دن بعد، تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گی۔ اب ہم جو ہے وہ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ الف لام میم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم یعنی یہ 3 جو حروف ہیں ان کو جو ہے حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ مختلف آراء ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صورتوں کے قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ اچھا، اس قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا تھا اس وقت کا جو انداز بیان تھا اس میں عام طور پہ جو ہے وہ حروف مقطعات استعمال ہوتے تھے۔ جو خطبہ دینے والے ہیں یا جو بڑے بڑے یعنی خطیب ہوتے ہیں یا شاعر تھے، وہ دونوں جو ہیں ان کی شاعری میں اور ان کی تقریروں میں اس قسم کا انداز ہمیں ملتا ہے، واضح طور پر ملتا ہے۔ کلام جاہلیت کے جتنے بھی شعراء کے کلام ہیں یا بڑی بڑی اچھے والی تقریریں ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ یہ بار بار استعمال کیے ہیں۔ اس لیے جب قرآن پاک نازل ہوا اور اس میں جو ہے جب یہ حروف مقطعات کا استعمال آیا تو عام طور پہ سننے والے جو ہے وہ جانتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس وقت کے جو کفار مشرکین یا جو یعنی مدینہ کے لوگ تھے، کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ جو آپ نے الفاظ سٹارٹ میں بیان فرمائے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا مطلب ہے۔ یہ عام طور پر یہ کیا یہ بے معنی حروف ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے، اور نہ ہی کوئی صحابہ کرام سے کوئی یعنی کوئی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے اس بارے میں جو ہے وہ پوچھا ہو کہ جی اس کا کیا مطلب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے ہو۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے بھی شاید یہ اسلوب جو ہے یعنی یہ جو انداز تھا یہ ترک ہو گیا اور اس کو جو سمجھنا جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو گیا۔ اگر ہم اس وجہ سے جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ مفسرین جو قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے اور وہ ان کی تفسیر بھی نہیں، کوئی تفسیر نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا یہی قول ہے، حضرت عمر کا بھی، حضرت عثمان، حضرت علی، یا یہی ہے کہ وہ ان کی کوئی تفسیر نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ حضرت عامر شعبی ہیں، سفیان ثوری ہیں، ربیع بن خثیم ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اس کی تعریف جو ہے وہ عام طور پہ نہیں کرتے ہیں۔ ابن حبان بھی اسی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز پسندیدہ ہے۔ بعض لوگ البتہ ان کی تفسیر کرتے بھی ہیں اور ان میں تفسیر میں اختلاف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عبدالرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ امام تفسیر زمخشری ہے، علامہ ابو القاسم محمود کی تفسیر زمخشری، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا جو ہے وہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی روایت ہے کہ الف لام میم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے۔ ایک اور روایت میں کیا ہے، حامیم، طاسین یا الف لام میم، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ حضرت علی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے۔ حضرت ابن عباس بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے آن اللہ اعلم، یعنی میں ہوں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس الف لام میم کا کیا مطلب ہے کہ آن اللہ اعلم، کہ آنا میں اللہ ہوں اور عالم ہوں اور میں ہی زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر جو ہیں ان سے بھی یہی ہے، وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے، اور الف لام میم کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں۔
اگر ہم دیکھیں ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود، بعض دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے الگ الگ حروف ہیں۔ حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 حروف ہیں، الف، لام اور میم، 29 حروف میں سے ہیں جو عام طور پر زبان میں سے آتے ہیں۔ ہر حرف کا جو ہے وہ ایک ایک نام شروع کا جو ہے وہ یہ حرف ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ قول میں جو ہے مختلف اقوال ہیں، ان میں تطبیق ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صورتوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم بھی ہو سکتی ہے، اور صورتوں کے شروع کے جو ہیں یہ الفاظ جو ہیں یعنی ایک نام کی طرف اشارہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی صفات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ٹائم پیریڈ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں متعدد الفاظ ایسے ہیں جن کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صورتوں کے جو ہیں یعنی اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بات کنفرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی لغو یا بیہودہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک ہے اس چیز سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، امام تفسیر ابن کثیر کا یہ قول ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان حروف کے کچھ معنی نہیں ہیں، اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ بالکل غلطی پر ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ معنی تو یقیناً ہیں۔ اگر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے کچھ معنی ثابت ہیں تو وہ ہم کریں گے اور سمجھیں گے بھی، اگر اس کے کچھ معنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے تو ہم نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس کے معنی کچھ نہیں بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اگرچہ حروف تو ہیں لیکن اگر ان کا ہدایت پر انحصار ہوتا، ہدایت کا اس پر انحصار ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی اس کی جو ہے وہ تفسیر بتا دیتے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو نہیں پائے گا، جو ہے وہ معنی نہیں، اس کے معنی یعنی نہیں پاتا، نہیں جانے گا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ ہدایت میں کوئی کمی رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یعنی قرآن اگر اس کے لیے اس لیے عام طور پر جو عام لوگ قاری ہیں پڑھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے معنی معلوم کرتا پھرے کہ اس کے معنی جو ہے وہ کیا۔ جزاک اللہ خیراً۔ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔